سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معززین کرام، میں اپنی گھڑی کے مطابق 1 گھنٹے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ کا اس بارے میں شکریہ کہ آپ ہر مہینے ہمارے پیغام کو آسان بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پورے ملک میں ہماری یہ ایک تحریک ہے جو سچے دین کو زندہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس میں ہمارے مریدین اور مخلصین ہماری جتنی توانائی اللہ تعالیٰ کے دین کے استعمال میں آتی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی قربانی کی مناسبت سے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ حضرت شاہ صاحب کا بیان بڑا خوبصورت چل رہا تھا۔ شاہ صاحب دور حاضر میں ایک یکتائے روزگار شخصیت ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں رسماً جس سے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، میں اس سوچ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی اللہ کے حضور میں مجھے پیش کیا جائے گا، مجھ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ یہ بات تم نے سچائی کی بنیاد پر کہی تھی یا دوستی کی بنیاد پر کہی تھی؟ سچائی کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب دور حاضر میں ایک عظیم ترین انسان ہے۔ شاہ صاحب نے اس وقت کافی محنت کر لی ہوئی ہے، اور شاہ صاحب کے ارشادات کو پوری اہمیت کے ساتھ دوست سنا کریں۔ جب بھی کبھی ہمارے پاس یہ ماہانہ تشریف لاتے ہیں، وہاں لندن میں ہم پر مہربانی کرتے ہیں، جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ہماری اطلاعات میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس بات کا پاس کریں۔ میں اس وقت گھر سے جو تیاری کر کے چلا تھا وہ درس کے بارے میں تھی۔ مجھے یہ اطلاع نہیں تھی کہ وہاں کوئی جلسے کی صورت بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے پورے ملک میں درس قرآن پاک چل رہا ہے، جہاں پہنچا ہوا ہوتا اس سے آگے چلاتے ہیں۔ تو آج اتفاق سے سورہ لقمان کی ابتدا تھی، اور اس کے اندر قوالی پر آج بحث ہونے والی تھی کہ قوالی جائز ہے یا ناجائز، اگر جائز ہے تو کن شرائط سے جائز، اگر ناجائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ ناجائز۔ لیکن وہ آج یہاں دیکھا کہ اس کا جو پروگرام ہے وہ تبدیل ہوا ہے، پھر یار زندہ صحبت باقی۔ بہرحال وہ بھی بڑا دلچسپ مضمون تھا۔ تو آج اتفاق سے چشتی بھی ہاتھ لگے ہوئے تھے، تو یہ بات اگر ہو جاتی تو اچھا ہی ہوتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو ہے نا وہ ایسا ہے، باغ میں ذکر وصل تھا، باغ میں ذکر وصل تھا، اور ہجر میں ہائے گل، باغ میں ذکر وصل تھا، اور ہجر میں ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ مسلمان مر کے بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے، جی کے بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو ماں اس کے کان میں یہ نہیں کہلاتی کہ تو فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہے، فلاں راجہ صاحب کا بیٹا ہے، فلاں شاہ صاحب کا بیٹا ہے۔ اس کے کان میں دانی طرف اذان کہو، بائیں طرف اس کے اقامت کہو۔ کیوں؟ باغ میں ذکر وصل تھا،
ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. جب وہی بچہ مر گیا ماں کہتی ہے اس کا جنازہ تیار کرو، اس کو پاک صاف کرو، جیسا کہ اس وقت پاک صاف کر کے اس کے کان میں اذان دلوائی تھی، اقامت کہلوائی تھی. کیوں؟ بتانا یہ مراد تھا کہ تو کس سٹیٹ کا باشندہ ہے. یہ کائنات جو ہے سٹیٹ ہے مدینے کے شہنشاہ کی. سٹیٹ سبجیکٹ کی حیثیت سے تجھے جاننا ہوگا تو کون ہے. سرکار کی پہچان کرنی ہوگی وہ کون ہے. اب مر گیا ہے کہ فرض نماز ہو، با جماعت ہو، نہ اذان ہو نہ اقامت ہو. ماں کہتی ہے بیٹے گھبرا نہیں، تیری ولادت کے وقت جو میں نے اذان اور اقامت دلوائی تھی نا، وہ زندگی کا شعور تجھے بخشا تھا. زندگی کتنی ساری چیز کا نام ہے. آتے ہوئے آزاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز. کتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، کتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. اس وقت بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کی ولادت کے وقت تو کوئی کلمات الہیہ کہنا موزوں لگتا ہے، لیکن اب یہ مر گیا ہے، مرنے کے وقت بھی ان کا انعام لیا جا رہا ہے. کہ باغ میں ذکر فصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں کیا گئی. مسجدیں بنی، اذانیں ہوئیں، اقامتیں ہوئی، ذکر ہوئے، تلاوتیں ہوئی، سب کچھ ہوا. خانقاہیں بنی، کا وہ خانقاہ کائے کی خانقاہ ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. خوشا مسجد و منبر و خانقاہ، خوشا مسجد و منبر و خانقاہ کے دروے بود کیلو کالے محمد، کے دروے بود کیلو کالے محمد. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جلسے کی ابتدا ہونے لگی کہ تلاوت قرآن پاک پڑھو تو کرو، سرکار کی نعت پڑھو، اور میت اٹھا کے جنازہ لے جانے لگے کا کلمہ پڑھو. باغ میں ذکر فصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. ہاں ہماری مجلسیں ہوئی تو اور ہمارے اکھاڑے ہوئے تو جس بھی میدان میں گئے اور پوچھا کون ہو، کہا سرکار کے غلام ہیں، جانتے نہیں ہو کون ہوں. آج معراج شریف کی بات چھڑ گئی، درس بھی انہی کا ہے، معراج شریف بھی انہی کی ہے. عام طور پر جب یہ معراج شریف کی آیت پڑھی جاتی ہے تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ آدمی ابھی کہے گا کہ رجب شریف کی 27ویں تاریخ کو مکہ شریف سے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو لے جانے کے لیے ملائکہ آئے، سرکار کو وہاں لٹا کے سرکار کا دل پھاڑ کے سینے سے دل نکال کے اس کو دھو کے سونے کے تھال میں رکھ کے سرکار کا سینہ بند کر کے براق پہ سوار کر کے وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں سے آسمان پر لے جایا گیا، آسمان سے لامکان میں لے جایا گیا. اور یہ باتیں سن سن کے آدمی سمجھتا ہے وہ تو یہ بات ساری سنی ہوئی ہے. تو آج آپ کو باتیں کچھ ایسی سنانا چاہتے ہیں کہ بے شک آپ نے سنی ہوئی ہوں. ایسا ہی ہے جیسا سونا آپ کے پاس تھا، آپ نے 20 سال گھر میں استعمال ہوتا ہوا دیکھا،
سنار کے پاس گئے، منٹوں میں اس نے اس کی شکل تبدیل کر کے اس کا نقشہ بدل کے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہاں؟ جو معراج کی بحث ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج ہوئی ہے، حضور کو بھی معراج ہوئی ہے. ایک آدھ معراج کا ذکر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک چمک دیکھی اور گھر والوں سے کہا تم ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں، جا کے پتہ کرتا ہوں. جس وقت وادی طوا میں آئے تو پروردگار عالم نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، نالین اتارو. اب ملنے گئے ہیں رب سے، دیکھی یا دیکھنے میں آگ، حقیقت میں ہے اللہ بات کرنا چاہتا. کہا پہلے جوتے اتارو. سرکار کا اگرچہ جوتے پہن کے جانے کا ذکر نہیں، مگر اتارنے کا بھی تو کہیں ذکر نہیں. میں اس سے بحث نہیں کروں گا کہ پہنے تھے کہ نہیں، میں کہتا ہوں اتارنے کا کوئی ذکر نہیں. جب اتارنے کا کوئی ذکر نہیں تو کیا مطلب نکلے گا؟ موسیٰ تم بیگانے گھر آئے ہو، جوتے اتارو، اور مصطفیٰ تو 9 چکر لگا، 50 سے 5 نمازیں ہو جائیں گی. کیوں؟ پردہ یار تو یار نظام کیے، پردہ یار تو یار نظام کیے، اندر بار تیرا اندر بار آ جائے. اس بات کو 1 منٹ سمجھنا پڑے گا کہ گئے ہیں آگ کے حوالے سے. رب کیوں کہتا ہے جوتے اتارو؟ یہاں وہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس زبان میں بات کی جائے اس زبان کے قواعد کو بھائے طاق رکھ کے بات نہیں ہوتی، اس زبان کے قواعد کو استعمال کیا جایا کرتا ہے. اور جو عربی زبان میں سرکار کا جو بیان کا مٹیریل ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، لیکن تمام عربوں کی ساری تاریخ میں ایسی فصیح ہے کہ اس کی فصاحت پر صرف چیلنج ہوا ہے، وگرنہ کائنات میں کسی زبان کے سلسلے میں کبھی کسی کو چیلنج نہیں ہوا. یہ بات لکھ لیں، سمجھا یہ بات؟ اور کسی بات پر چیلنج ہوا ہوگا؟ مردے زندہ کر کے دکھاؤ. کہا مردوں کے بارے میں میرا ایکسپیرینس ہی نہیں، میرا تجربہ ہی نہیں ہے. جیسا مجھے ایک آدمی کہتا ہے شاہ صاحب اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں میرا بازو پکڑیں. میں کہوں گا میرا فیلڈ بازو پکڑنا نہیں ہے، میرا فیلڈ علم ہے. جس بارے میں ایکسپیرینس ہے اس کی بات کرو. ایک آدمی کہتا ہے اچھا میں بازو ہی پکڑتا ہوں، کھبی دینا ہونا کہ سجی اس پر رولا پی گیا سی. پر جس بارے میں میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس بارے میں مجھے چیلنج مت کرو. باقی نبیوں کے سارے معجزات میں جو چیلنج ہوا ہے وہ اس ایریے میں ہوا ہے جس ایریا کا ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے سامنے عرب بیٹھے ہوئے ہیں، اور عرب اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں جس کے معنی گویا، بات کرنے والا، سپیکر، اور عجم کے معنی گونگا، ڈیف اینڈ ڈم. جیسا ایک نہیں میری طرف آوا نہ کرے، میں ٹھیک ہوں، میں جنگی جنرلوں کی اولاد میں سے لڑنا جھگڑنا مار پٹائی ہمارے خاندانی مزاج سے تعلق رکھتا ہے. یہ میں نازک مزاج آدمی نہیں ہوں. میں ایک مرتبہ کسی کی تقریر کر کے آ رہا ہوں تو آگے ایک ایدا نامی بوریاں اٹھایا کرتا تھا، بیچارہ کشمیری تھا، وہ جو کشمیری سپیکر ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ دھوپ میں پڑا ہوا بوری پیڑی ہوئی ہے سیڑھیوں پر. وہ میں نے کہا یار عیدیں اس نے یہاں کیوں لیٹے ہوئے؟ تو وہ کوئی ایسی اردو بولتا تھا جو اردو کشمیری ملی جلی تھی. تو وہ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب مجھے میں بیمار ہو گیا اب میں نہیں اٹھا سکتی نا. میں نے اس کی بوری اٹھا لی تو جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں جا کر کے وہ میرے مرید کا گھر تھا. بولے اچھے وقت کی بات ہے. تو اس کو میں جا کے بوری اتاری. وہ مرید میرا دیکھ کے بڑا حیران، شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ عیدہ بیچارہ راستے میں پڑا ہوا تھا.
تو میں نے کہا کہ میری سرکار نے کافروں کی کٹھیاں اٹھائی ہیں تو یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، اور ویسے فطرتاً میں علی کی اولاد میں سے ہوں، زور کے کام کرنے میں دلچسپی محسوس کر دی، یہ بڑا شاذور آدمی تھا۔ میں نے جناب 100 روپے کا نوٹ اس کو دیا، وہ کہتا عید کے لیے پیسے چاہیے تھے، اس کے لیے میں آیا ہوں، بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں۔ میں نے اس مرید کو کہا تو بھی اس کو 100 روپیہ دے، میں اس طبیعت کا آدمی ہوں۔ یہ جو ہے نا ایم پہ یا باں چنگڑیاں تو اف پیا کرنا، ایک حلوہ کھانے والے مولویاں نہ میں کربلا میں کون لڑا تھا؟ وہ میرا خاندان لڑا۔ بدر میں کون لڑا تھا؟ میرا خاندان لڑا۔ احد میں کون کام آیا تھا؟ میرا خاندان کام آیا۔ احزاب میں کس نے امتیازی کردار دکھایا تھا؟ میرے خاندان نے دکھایا۔ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے باپ نے قربانی دی تھی۔ یہ قربانیاں دینا فرض خدمت ہے۔ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کا جو چیپٹر ہے اس کو چلاتے وقت ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے مقابلے میں باقی نبیوں کو جو معراجیں ہوئیں وہ کیسے ہوئیں۔ ایک دو معراجوں کو ذکر کرتے ہیں تو کمپیریزن ہولڈ کرتے ہیں، پھر کچھ نتیجہ نکلے گا تو وہ اندازہ ہوگا کہ کوئی نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہو رہی ہے، کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، جوتے اتارو۔ یہاں جملہ میں نے بولا تھا کہ زبان کے قواعد کو زبان کے بالائے طاق رکھ کے بات نہیں ہوتی۔ قواعد عربیہ میں انا سے شروع ہونے والا جملہ مستانفہ ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پیرنتھیٹیکل سینٹینس، پیرنتھیٹیکل سینٹینس، وہ جملے مستانفے کا ترجمہ ہے۔ یعنی کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ نئی بات کس پیرائے میں ہوتی ہے؟ اس پیرائے میں کہ کوئی کانٹیکسٹ سے ایک سوال ارائز ہوتا ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو ہمارے علماء کی زبان میں کہتے ہیں سوال مقدر۔ یعنی جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے چہرے پر ایک ریل چل رہی ہے، سائیکولوجیکلی میں اس کو پڑھ لوں، آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں، یہ سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، تو آپ کے سوال کرنے سے پہلے جواب دے دوں، اس کو کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب۔ علاقہ جنگل کا، موسم ہے سردی کا، نیچے ہیں پتھر اور کانٹے، جب جوتے اتارنے کا حکم ہوا پہلے بتا دیا وَنُوضِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ۔ کاری شاری سارے بیٹھے ہوئے، دھیان رکھے، ہمیں حافظ نہ، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے تو کو پڑھنا کس تھا۔ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور دسمبر 71 سال پورے ہی گیا ہماری زندگی میں، بڑھا آدمی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ درخت میں سے آواز آئی، قرآن سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا رب بولا ہے۔ لیکن درخت کے بولنے کو رب کے بولنے سے تعبیر کیا گیا نا۔ اگر درخت کا بولنا رب کا بولنا ہو سکتا ہے تو پھر مدینے والا بولے تو رب کا بولنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر سرکار کے صدقے میں صدیق اکبر بولے تو رب کا بولنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فاروق اعظم بولے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، رب بات کرتا ہے تو عمر کی زبان سے بات کرتا ہے۔ اگر غوث پاک بولے تو رب بولا ہے، علی بولے تو رب بولا ہے، خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار بولے تو رب بولا ہے۔ پوچھتے ثبوت، ان کا یہ ثبوت ہے۔ اور درخت بولا تو رب نے کہا میں بولا ہوں۔ اور جو مخلوقات میں حقیر مخلوق ہے اس کا بولنا رب کا بولنا ہو سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کا بولنا کیوں رب کا بولنا نہیں ہو سکتا؟ رومی فرماتے ہیں گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اس کو بہت آسان زبان لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں
कतरा वंज पिया दरिया में, फिर ओ कौन कहाँ आवे। कतरा वंज पिया दरिया में, फिर ओ कौन कहाँ आवे। ओ जिसने अपना आप बन जावे, आप वो बन जावे। जिसने अपना आप बन जावे, आप वो बन जावे। अकीदाए हुलूल से इम्तियाज करने के लिए रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह लोहे को आग में छोड़ दिया जाए, लोहे की जात लोहा रहती है लेकिन सारी सिफतें आग वाली उसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह बंदा खुदा जब अनवारो तजल्लियात इलाहिया में गर्क हो जाता है ना, तो हकीकत उसकी तो मखलूक रहती है लेकिन सिफात खालिक वाली उसमें आ जाती है। मुत्तसिफ बिसिफातिल्लाह और मुतखल्लिक व अखलाकिल्लाह हो जाता है। आई बात ख्याल में? लेकिन जो मुलाकात होती है, जूता उतारने की बात नौबत आती है, इस जगह मौला मुर्तज़ा का एक कौल बड़ा यादगारी है। बहस छिड़ती है कि ये मौका कोई जूता उतारने का नहीं, पथरीला इलाका है, कांटे हैं, सर्दी है, ऐसे वक्त में जूता पहनना चाहिए। इस जगह मौला मुर्तज़ा का कौल है। फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे दुआ मांगनी थी, क्या कहना था? रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ मांगनी थी। रब्बे करीम ने दुआ मांगने के आदाब सिखाए। अगर दुआ मांगना चाहते जूते उतारो। समझ आई? ये इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी के अंदर अहकामुल कुरान के अंदर लिखा है। समझ आई ये बात? तो बुढ़े बुढ़े तक के फैतिहा पढ़ने की किस्म जूते लाने, ये जी नई मखलूक है ना, जिन्होंने नए मुजद्दिद हैं, सारा सेट ही कह जाया जी अजे मुजद्दिद, ई अजे गौस हैं, ई अजे अब्दाल, काने ते खुडे, लूले ते लगड़े, अनिया उरा ते लूले फरिश्ते, सारा सेट ही एक जैसा है। हैं? पुराने लोगों को आपने देखा है ना कि फातिहा पढ़ने के लिए जाते जूते उतारते हैं। अब तो एक तबका नमाज जनाजा में भी जूते पहन के पढ़ लेता है। वो पूछो, कहते सबूत लाओ, ये बताओ क्या सबूत है? फखला नाल है, जूते उतार। जूते उतार। एक दलील इस बात की बन गई कि दुआ का वक्त हो तो दुआ के अंदर आजिज़ी, नियाजमंदी को दखल है, और जूता उतारना जो है ये नियाजमंदी की शहादत देता है। जूते पहन के जाना ये तकब्बुर के माने देता है, तो तकब्बुर को आजिज़ी के साथ तजाद है, इसलिए उस दुआ के रद्द हो जाने का वाज़े इम्कान मौजूद है। आई बात ख्याल में? लेकिन इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तवा, ये जुमला मुस्तानिफा किस माने में है? सोच आई कि मैं क्यों जूता उतारूं, मौका तो जूता उतारने का नहीं है। रब ने वजह बताई, जुमला मुस्तानिफा सवाल मुक़द्दर का जवाब होगा ना, तो फिर इल्लत बन जाएगा ना, जिसको कहते हैं काज। काज क्या है? का वादिये मुक़द्दस तवा काज है। इफेक्ट क्या है? जूता उतारो। क्या काज एंड इफेक्ट, इल्लत और मालूल इनएक्सट्रिकेबली वोवन टुगेदर, ये आपस में ताने बाने की तरह बने हुए हैं। जब कभी काज पैदा हो जाएगी ना, इफेक्ट खुद ब खुद आ जाएगा। क्या मतलब निकला? जिस जगह मकाम का मुकद्दस होना साबित हो जाएगा ना, वहां जूते का उतारना इसी आयत से साबित हो जाएगा। काबे शरीफ का मैं तवाफ कर रहा हूं, काबे का तवाफ कर रहा हूं। एक लंबी लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग, एक एक बाल फकीरां दा, सवा सवा गज लम्मा ही। करामत पूछो क्या ही? बस ये करामत ही। एक एक बाल फकीरां दा, सवा सवा गज लम्मा ही। पूछो इसदी बेगम कोलू डाढ़ा सख्त नकम्मा है। बहुत लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं, वो जूते पहन के तवाफ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चल फिर के देखो, सर्वे करो, पता लगेगा आपको कितने इस रंग के फकीर है दुनिया में। कोई ना इल्मी खूबी है, ना अमली खूबी है, ना अखलाकी खूबी है, ना इत्कादी खूबी है, बस बाल लंबे है ना। एक एक बाल फकीरां दा, सवा सवा गज लम्मा है।
میں نے کہا یہ جوتے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے. میں نے کہا یہ ناجائز ہے. انہوں نے کہا ثبوت لاؤ. میں نے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتے اتارو کیونکہ تم طویٰ کی وادی مقدس میں کھڑے ہو. انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. میں نے کہا یہ کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، تو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تیرے لیے کیوں چھوڑا؟ یہ حکم کی وجہ بیان کی، کہا حکم یہ جوتا اتار، وجہ یہ ہے کہ یہ مقام مقدس ہے. تو مجھے یہ بتا یہ مقام مقدس ہے کہ نہیں؟ جس جگہ مقام کا مقدس ہونا ثابت ہو جائے گا اسی آیت سے جوتا اتارنا ثابت ہو جائے گا. یہ وجہ ہے کہ مسلمان خانقاہوں میں، مسجدوں میں اور دیگر اولیاء اللہ کی بیٹھکوں کے موقع پر جوتے اتار کے جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو پروردگار نے فرمایا فَذَانِ کا برہانان، دو چیزیں دیتا ہوں. ایک تو وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنا ہی ہاتھ اپنے ہی بغل میں ڈالو، نکالو گے تو روشنی دے گا. وہ ہاتھ بھی تیرا بغل بھی تیری. دانا ہاتھ بغل میں ڈالا جائے تو کہاں چلا جائے گا؟ محاذ قلب پر چلا جائے گا. تو سکندر شاہ ہونے سے مجذوب درویش ٹیکسلا ہونے سے انہوں نے کہا سکندر شاہ بابا دعا کرے. انہوں نے کہا سکندر تو کنجری ہے، تو آپ کلندر ہیں تو آٹا تے جندر سب تیرے اپنے اندر ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا کر سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے جو بغل میں ڈالے گا تو دل دریا سمندرو ڈونگے، کون دلا دیا جانے، وچئی بیڑے وچئی چیڑے وچئی ونج موہانے. اپنا ہاتھ ادھر ڈال، روشنی دینے لگ گیا. اور دوسرا القِ عصاک، یہ لاٹھی پھینک. لاٹھی جب پھینکی فلما رآ تہتز کأنہا جان ولا مدبرا، سانپ کی طرح لہرانے لگا. موسیٰ علیہ السلام کہتے اچھی آگ لینے آیا ہوں، ایک تو میرا ہاتھ جو ہے اس کی حید بدل دی گئی ہے، اور دوسرا لاٹھی پھینکی وہ اجدہا بن گئی ہے، اور آپ اس سے منہ موڑ کے چل دیے. رب کہتا ہے فضانے کا برہانان، یہ دو معجزے ہیں. علماء حضرات تشریف فرماؤ. کیوں جناب؟ معجزے کا استعمال تو منکر کے مقابلے میں ہے. یہاں منکر کون ہے جس کے لیے دیا گیا معجزے؟ بشک آنکھوں کہ سنی ہوئی ہیں. ایک تو سننے نے ریکارڈ نہیں نکلا جانا ہی نہ کیا نا جانے کلیوں بھئی سوچو تو گل اگے نہیں اگے نکلی. بات کیا ہوگی؟ معجزے کا استعمال ہے منکر کو دیکھ کے اس کو معجزہ دکھلانا. منکر کو ہے نہیں، معجزہ کس لیے ہے؟ کہ یہ سرکار دو عالم اسلام کی خصوصیت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ابتدائی آفرینت سے پتا میں کون ہوں، ہونے والا کیا ہے، رینک میرا کیا ہے، نبی کل کتنے ہوں گے، سارا معاملہ کیا ہوگا. باقی نبیوں کو اطلاع اسی وقت ہوئی ہے، علماء عقائد نے لکھا ہے، جس وقت ان کو نبوت سپرد کی گئی ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کس طرح سمجھے کہ یہ اللہ ہے؟ یہ شہادت مہیا کرنے کے لیے کہ سچ مچ میں اللہ ہوں. یہ دیکھ اگر میں اللہ نہ ہوتا تو یہ ہاتھ میں تبدیلی کس طرح آتی، اگر میں اللہ نہ ہوتا تو یہ لاٹھی جو ہے اجزا کس طرح بن جاتی. اور مدینے والے تو سے میں پوچھتا ہوں جب تیرے پاس جبریل امی آئے تو نے آئیڈینٹی کارڈ کیوں نہیں پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کن فیکون تے کل نہیں کرنا اصلا چوکی پہ کیا مولا ہے. یہ معراج ہے پر بلانے والا تو کوئی نہیں گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. بھائی ٹائم تھوڑا رہنا پیا، گل میں کس طرح پوری کرنا چاہتا. انہوں نے ریش مبارک تو سفیدی تھے، عمرہ درو مارے کو لکھے، علم درو تو بہت بڑے لیکن عمرہ درو لکھے نے. تو میں بڑھا آدمی ہاں. عرض ہے اللہ کریم نے کہا کہ اسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں مضارع حقائق میں ماضی کے. یہ گل نہیں سمجھ سن لی، مضارع حقائق میں ماضی کے. جیسا تو ہم بیان کریں نا
وہ سین میں نکال یعنی اس طرح وہ اشنا نہ اگو اس طرح اس کی دوڑی تے پئی کس نے نہ اس طرح وہ اچھی تے بہنا نہ اس طرح ٹوڑا کھان حالانکہ وہ بیٹھا سا بئی گیا ٹوڑا کھائی گیا اس کی اگو پہ سے ہوں تو ایسا اچھی تے بہنا نہ وہ تو ساری جی سین میں کہانی ہے نا ہے گزری گئی ہوئی ہے. آج اپنے لفظ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بیان کر رہے ہو اس کی آخریں مضارع حقائق میں ماضی کے سمجھو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمانوں کے ملکوت دکھائے. ملکوت کا کیا معنی ہے؟ جو آنکھوں سے نظر آئے ناک سے سونگا جا سکے اس کی کسی چیز کو زبان کے ذائقے سے پرکھا جا سکے کان سے اس کی کسی چیز کو سنا جا سکے اور اس کائنات کے کسی چیز کو ہاتھ سے ٹچ کیا جا سکے مس کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں ملک. ملکوت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ان پانچوں چیزوں کی کوئی رسائی نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی وہ ممالک اس کو دکھائے کہ جہاں آنکھ کی رسائی نہیں کان کی رسائی نہیں پر دکھائے اور سرکار کو پھرا کے دکھایا. پھرانے کے بعد وہ تفسیر کرتے ہیں یہ بھی بلائے نہیں گئے خود ہی آئے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج ہوئی نبیوں کو بلایا ہوں اصل مضمون شروع ہونے لگے. ذرا دھیان کر دی بیٹھو بڑھا آدمی ہے سارے ڈنگے لائیاں چڑھائیاں تکے نہ نکا جیسا داڑھی مجھ بعد ہی چاہیے کوئی 7 سال بعد داڑھی آئی ہے تو 7 سال پہلے پڑھانا شروع کیتا. جڑا پہلا گروپ میرے شاگرد ہے نا وہ سارے داڑھی والے سے میں کلا بے داڑھی سا سن 50 پڑھانا شروع کیتا. یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ کسی بھی رسول کو جب معراج ہوئی ہے باقی نبیوں کو بلایا نہیں بلایا کسی رسول کو بلایا نہیں بلایا فرشتوں کو بیچ میں بلایا نہیں بلایا ان کے ساتھ فرشتوں کو بھی بلایا ہے نبیوں کو بھی بلایا ہے رسولوں کو بھی بلایا. اس پر گفتگو کرتے ہیں. اس میں چند ایک میں سول لا کی رولنگز آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں لا آف لینڈ کا کچھ قصہ ہوگا. وہ اس کے بارے میں کچھ شہادت فراہم کرے گا بتائے گا کہ جو معراج کی نیچر ہے اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوزیشن انفیکٹ دینا مراد ہے. کیا قصہ ہے؟ کہا کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ بنائی محبوب کے لیے ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. ہائے 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 سن 53 کی بات ہے. علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ بابا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اس کی چنگی والی مسجد ہے نا جادے میں جادہ چنگی کے پاس اس میں تقریر ہے. میں نے یہ حدیث پڑھی تو کسی نے مجھے چٹ دے دی کہ یہ حدیث موضوع ہے. علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف اشارہ کہنے لگے یہ میں جواب دوں گا. زاروی علماء کا بادشاہ تھا. میں نے کہا میں چھوٹے موٹے جواب بعد میں عرض کرتا ہوں اگر وہ فٹ نہ بیٹھے تو پھر اپنے موقع پر آپ کریں. میں نے کہا میں اس آدمی کی صورت بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں جس نے سوال کیا ہے. صورت دیکھنا چاہوں گا تاکہ سوسائٹی میں اس کو جانے یہ کون ہے بھی ہے اور میں ابھی جواب دوں گا گھر پہنچا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. اب جناب وہ بندہ تو نہ اٹھا. میں نے کہا جھوٹے آدمی کی نشانی ہے نا میں للکار رہا ہوں کھڑا ہو جاؤ اور کم عمر آدمی داڑھی میری ہے نہیں تو یہ کسی داڑھی والے بندے کا لکھا ہوا داڑھی کا یہ لکھا ہوا نہیں ہے. بڑا ہوشمند آدمی ہے. یہ الگ بات ہے بے ایمانی الگ بات ہے لیکن ہے جاننے والا بے ایمان ہے. میں نے کہا یہ حدیث جو حضرت مولا علی قاری نے موضوعات کبیر میں لکھی ہے لفظ موضوع ہے اور مانن مرفوع ہے. کیا مطلب؟ یہ لفظ اس کے وہ نہیں ہے جو سرکار نے بیان فرمائے لیکن معنی اس کے اس طرح ہے کہ لفظ بلفظ جو سرکار کی زبان سے نکلے سارے کے سارے معنی اس کے اندر موجود ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں ساری کائنات کو نہ بناتا. میں چند حدیثیں اور اس پر پڑھتا ہوں. لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ اگر میں تجھے نہ بناتا نہ دنیا کو بناتا نہ قیامت کو بناتا. ایک لولا کا لما خلقت الدنیا وما فیہا. 2 لولا کا لما خلقت الجنت والنار اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں نہ دوزخ کو بناتا نہ جنت کو بناتا. لولا کا لما اظہرت ربوبیتی اگر میں تجھے نہ بناتا میں اپنے خدا ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. یہ ساری حدیثیں میں نکال کے دینے کا میں پابند ہوں لیکن پھر سامنے نہ ہو تو بات کس سے بنے گی. اس پر جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ سب قصے بعد کے ہیں سرکار پہلے اور اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. کس طرح
कायदा नावे का एक कायदा है। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें कंडीशन पहले होती है, जो आंसर ऑफ कंडीशन होता है वो बाद में होता है। इसको अंग्रेजी में एपोटेसिस प्रोटेसिस, एपोटेसिस पहले होता है, प्रोटेसिस बाद में होता है। हाँ जी, एंटीसीडेंट पहले होता है, सबसीक्वेंट बाद में होता है। ये जो लॉजिक की लैंग्वेज है, ये नहीं कहते अगर तू मी ना बुलाए यार तो मैं तुम्हारे घर ना साँचना, अगर तू मी ना बुलाए यार ये शर्ती मैं तुम्हारे घर ना साँचना। कि कदू आखना जिला उसने घर आया होया, हूँ उसने घर आना भी साबित है तो बुलाना भी साबित है। पहली किहड़ी गल साबित है? बुलाना साबित है। जे तू मिगी गाल ना करना तो मैं लाई जूता तुम्हारे मुंह पर कदा भी ना सा मारना। गाल भी करना साबित है तो जूता मारना भी साबित है। दोनों पहले गल किहड़ी है? हैं? जे कदा तू इतना दबी ते टूड़ा ना खाए तो पेटा दर्द नहीं सा पैना, दबी ते टूड़ा खाना भी साबित है तो पेटा दर्द पैना भी साबित है। दोनों पहले गल किहड़ी हुई है? दबी ते खाता है। अब रब का कहना हो प्यारे तू न होता कायनात को न बनाता, माना ये हुए कि पहले तू मौजूद था कायनात बाद में। समझ आइए बात? और आज ये लफ्ज जो इतना पुराना हो गया लोग समझते हैं इससे दिमागी अय्याशी का किस्सा है। ये पहले और पीछे के माना है। एक गल दसो, पहलू मां होनी या पहले पुत्र होना? मां होनी। तो मां पुत्र बगैर रही ना, पुत्र माऊ बगैर होया। इसका मतलब है कि कायनात मदीने वाले ने बगैर ना हो सकती तो मदीने वाला कायनात ने बगैर उसी। समझ आइए बात? ये मस्जिद आपने बनाई है, इसको जितना मटेरियल लगा हुआ है, ये जो मस्जिद नहीं थी तो मटेरियल तो था ना। इसका मतलब मस्जिद के बगैर मटेरियल जिंदा रह सकता है, लेकिन ये मस्जिद इस मटेरियल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जिसका माना यह कि जमीन आसमान मकान लामकान ये सब कुछ जो है ये सरकार के सहारे दुनिया में मौजूद हैं। सरकार अगर न हो तो इसका अदम लाजिम आए, लेकिन सबका अदम लाजिम आ जाए, सरकार का अदम लाजिम नहीं आता। ये बातें समझने वाली हैं। अब जनाब किस्सा जो चलता है वो ये चलता है कि जिस वक्त हुजूर पुर नूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुल कायनात से पहले बनाया, तो फिर इल्लत मादी कुल कायनात की क्या हुई? जब कोई चीज बनती है ना, उसकी एक इल्लत का नाम है इल्लत मादी, जिस मटेरियल से वो चीज बनती है उसका कायदा क्या है? वो चीज से पहले मौजूद होनी चाहिए। जो सबसे पहले मौजूद हुई होगी ना वो इल्लत मादी होगी। दूसरी क्या? इल्लत सूरी, जो उसका ढांचा होता है, उसकी शक्ल होती है, इसका नाम है इल्लत सूरी। और तीसरा इल्लत गाई, मकसद उसका क्या है, किसके लिए बनी? जैसा ये मस्जिद बनाई है ना तो नमाज पढ़ने के लिए बनाई है। एक है इसकी इल्लत फाइली, बनाने वाला, यानी बनाने वाला कौन है, बनी किस मकसद के लिए है, इसकी शक्ल कैसी है, मटीरियल कैसे लगा है। लेकिन सब इल्लतों में पहली इल्लत कौन सी होती है? पहली इल्लत फाइली, कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। दूसरी इल्लत कौन सी होती है? इल्लत मादी। इल्लत मादी की क्या आदत है? यानी इस वक्त जो सीमेंट लगा हुआ है ये किसी भी रूप में है पर मौजूद तो है। अगर इसका स्तून बना देते तो मौजूद होता कि ना होता? दीवार बन गई, ये मौजूद है कि नहीं? इसका लेंटर डाल दें तो शक्ल तो वो बदलेगा, लेकिन उसकी जो असल हकीकत है वो रहेगी। इसका मतलब यह कि कुल कायनात की इल्लत मादी सरकार की जात है। अब उसकी शक्ल कुछ भी हो, लख मीम दे ओले आ बैठो, लख मीम दे ओले आ बैठो, तेनू आशिक लोग पहचान गए। लख वार कहो आका आना बशरुन, पर तेनू जानन वाले जान गए, तेनू जानन वाले जान गए। अब मेराज की रात सारे नबियों को अपने अपने तौर पर बुलाया और सरकार की बारगाह में उनको मौजूद किया, जबकि बाकी किसी नबी के मेराज के वक्त सरकार को नहीं बुलाया, किसी और नबी को नहीं बुलाया। क्यों? इस पर वो सिबल्ला की रूलिंग में आपके सामने पेश करने वाला हूं। असल में परवरदिगार ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब कसरत के जितने रंग हैं वो मैंने तुझे अता कर दिए। वद
یہ میرا حق ہے، وحدت میں کوئی شریک نہیں، میرے سوا جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے، تو مالک ہے۔ اب ہبے کی دو قسمیں ہیں، ایک سمجھیں دینا اور ایک ہے دے دینا، اس فرق کو محسوس کریں گے آپ؟ دینا اور دے دینا، یہ جی نہ سمجھے سر ایسا کرنے اے کڑیے چھری کتھائی وہ گمانیاں کی دیتی سی، اب وہ دیتی ہے یا دہی سٹی ہے، سمجھے؟ یعنی اگر واپس لینے کا پروگرام نہیں ہے تو پھر تو دوسری بات ہے، اگر عاریتم دیا تو واپس لیں گے۔ عربی میں اگر واپس لینا تو حمزے کے ساتھ آتا ہے، آتینا ہم نے تمہیں دیا، آتینا این کے ساتھ اور توئے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے معنی دے دیا، سمجھو؟ اس کے بعد ہے بیس، جو گفٹ کیا جاتا ہے نا، گفٹ کے دو پرنسپل ہیں، ایک کو کہتے ہیں قابل اقالہ اور ایک کو کہتے ہیں ناقابل اقالہ۔ انگریزی قانون میں اس کو کہتے ہیں ریووکیبل، irrevocable، یعنی ہبہ جو کیا ہوا ہے وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، نہیں بھی لیا جا سکتا، پھر فیصلہ کس طرح کرو کہ واپس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ریووکیشن کے لیے یہ شرط ہے کہ اس نے اس کے مقابلے میں لیا ہوا کچھ نہ ہو، اگر کچھ بھی لے لے، لاکھ دے کے ایک تنکا لے لے تو قانون کہے گا یہ ہبہ بالعوض ہے، یہ بے کے معنی دیتا ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، او محبوب ہم نے کوثر تمہیں دے دیا، یعنی میرے سوا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، لیکن اب واپس ہوگا کہ نہیں؟ کا فصل لے ربے کا، نماز پیش کر، کائنات تو لے لے، نماز مجھے دے دے، کیا مطلب نکلے گا؟ یعنی نماز تیری جو ہے وہ ہو گئی میری اور میری کائنات ہو گئی تیری، یہ ہبہ بالعوض ہے، دے دیا ہے پر واپس نہیں لیں گے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آپ کے خیال میں آتا ہوگا کہ معراج کا تو یہ حصہ نہیں بنتا یہ تقریر، ہاں جی لکھ درزیہ کی کپڑا دے کینچی بانا نہ تو بندے نہ دل استا پھٹن لگنا، وہ ماری سٹیا وہ کتنا مہنگا کپڑا آندا، کتھو پیا کپڑا ہے جلا جوڑی تے لوانا تو خوش ہوئی گی سان، وہ ٹھیک کا پیا سب۔ اب اس کو سمجھو یہ میری تقریر کا حصہ کس طرح ہے۔ جس وقت کوئی گفٹ بنایا جاتا ہے تو گفٹ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پوزیشن ان لو اور ایک ہوتا ہے پوزیشن ان فیکٹ، ایک ہے موقع کا قبضہ اور ایک ہے کاغذات کا قبضہ۔ جس وقت آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس وقت جمع بندی میں وہ درج ہوتی ہے، جس وقت حد بست میں وہ درج ہوتی ہے، جس وقت آپ کے باقی محکمہ مال کے کاغذات میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں قبضہ کاغذات کا، پوزیشن ان لو۔ لیکن جس کے پاس وہ زمین ہے، کئی جگہ نہیں تکی پر منڈی کو اور بندے پانچ پوچھتا تو وہ نا ماڑی ہے، کاغذات پیچھو چلی اس نہیں، یہ فلانے لالے ہو رہنی ہے، ہوں وہ جے لالا رہے ہو آپ لسے کوئی شرارتی بندہ تکی تھا نہیں تو نہ لوائے گی، تو قبضہ آپ چاہیے کہ نہیں۔ اب جس قبضے کی بحث آئی اس وقت جھگڑا پڑ گیا۔ پوزیشن ان لا تو آپ کا ہے، پوزیشن ان فیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا پوزیشن آپ بذریعہ عدالت ویکیٹ نہ کریں، براہ راست جا کر کے داخل دے دیں تو دفعہ 448 لگ جائے گا، یعنی ٹریسپاس، مداخلت بھیجا، کسی کی جائیداد میں بغیر اس کی مرضی کے دخل دینا، اور یہ قابل سزا جرم ہے۔ حالانکہ کاغذات میں آپ کی ہے مگر موقع پر قبضہ دوسرے کا ہے۔ اب اس جگہ دیکھیں گے کہ سرکار کے معراج کی رات نبیوں کو بلانے کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جو جا کے ہاتھ جوڑ کے کہ میں ایسا آئندہ وہی نہیں شائع کیا کروں گا۔ یہ مرزا جی کی خصوصیت ہے، یہ جھوٹے کی نشانی ہے۔ نبی مر جاتا ہے اپنی لکیر سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ نبیوں نے پھانسیاں قبول کی، قتل قبول کیے، جلا وطنی قبول کی، لیکن اپنے بول واپس نہیں لیے۔
رب کہتا ہے ان کی امپیریٹو پالیسی ہم دے کے بھیجتے ہیں, نبی کی اطاعت ضروری ہے, الا لیطاع, مگر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کی جائے, جس کا مطلب یہ ہے جو نبی کا دائرہ رسالت ہے نا, اس کی جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو, یہ تینوں ادارے نبی کے پاس ہوتے ہیں, رسول کے پاس ہوتے ہیں. اب 1,24,000 دنیا میں نبی اور رسول رہ چکے ہیں. اب جس وقت بحث آئی کہ وہ رہ چکے ہیں تو جس جس دائرے میں رہے ہوں گے اس دائرے کے تو ان کا قبضہ ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے بادشاہ گزرے ہیں, نبی تو بنی اسرائیل کے تھے لیکن بادشاہ کو روئے زمین کے تھے, تو اصولی طور پر قبضہ تو ان کا ثابت ہے. جو جو نبی اور جو جو رسول جس جس حلقے کا نبی اور رسول رہا ہے اس پر قبضہ تو اس کا ثابت ہے. اب رب کہتا ہے او سارے نبیوں سارے رسولوں آ جاؤ. کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہ تم قبضہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں. سمجھو, باقی کسی نبی یا رسول کی معراج میں کسی نبی یا رسول کو دعوت نہیں دی گئی. یہاں حضرت سیدۃ عالم علیہ السلام کی معراج میں ان کو دعوت کیوں دی گئی کہ پوزیسی انفیکٹ تم ہو, پریویس پوزیسی کی فری کنسنٹ کے بغیر اگر دخل دیا جائے تو جرم بن جاتا ہے. ہم تم سے پوزیشن ویکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تم قبضہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں. سارے نبیوں نے جب کہا پیچھے اس امام صاحب کے, بولی سمجھ آئی ہے قبضہ چھوڑنے کی ہیں؟ انہوں نے کہا پیچھے اس امام صاحب کے, جس کا مطلب ہتھیار ڈال دیے ہیں, ہم نے قبضہ چھوڑ دیا, اس کو اپنا امام مانتے ہیں. اب سارے انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات کا موجود ہونا, ان کا سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا, اس عمر کی شہادت بنتا ہے کہ نہیں کہ اس کا معراج کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا. اصل میں قاعدہ یہ تھا کہ موقع کا قبضہ پروردگار دلانا چاہتے تھے. چند باتیں اگر کوئی آدمی لا پریکٹیشنر اس بات کو نوٹ کرے. قبضہ لینے کے کیا پرنسپل ہیں؟ اگر مکان کا قبضہ لینا چاہیں گے تو اس کا قبضہ بکسے والا قبضہ نہیں ہے کہ بکسے پر قبضہ کس طرح ہوتا ہے. اس کی چابی دے دی جائے, قبضہ ثابت ہو گیا. وہ بعد میں کہے میں نے بیچا ہی کوئی نہیں, میں نے قبضہ نہیں دیا, یہ ڈیڈ مکمل نہیں ہوا, چابی ان کے پاس ہے, ڈیڈ مکمل ہے, قبضہ پوزیشن انفیکٹ آپ نے دے دیا ہے. اچھا, اگر مونگ پھلی کی بوری ہے منڈی میں آپ نے خریدی ہے, کیا وہ جو بیچا ہوا واپس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اگر موقع کا قبضہ آپ نے دیا ہے تو پھر واپس نہیں کر سکتے, اگر نہیں دیا تو واپس کر سکتے. وہ کیا طریقہ اس کا سمجھنے کا؟ کہ بوری جہاں پڑی ہوئی ہے گھسیٹ کے پرے کر دے تو موویبل پراپرٹی میں جگہ بدل دینا یہ قبضہ ہے. سمجھے بات؟ اگر کوئی بہت بڑی جائیداد ہو جس کا کئی مربع ہوں تو قاعدہ کیا ہے, اس کے ٹیوب ویل پہ کھڑے ہو کے, اس کے سینٹر میں کھڑے ہو کے, جو انہوں نے مینر پارک بیچ میں بنایا ہوا ہے, مینر کہتے ہیں نواب کو. یہ پرانے وقتوں میں جاگیرداروں کی یہ جو بستیاں بنی ہوئی ہیں نا, اپنا ہر شہر میں مینر پارک ہے, یہ دراصل فیوڈل سسٹم کی یہ ٹرمینالوجی ہے جاگیرداری نظام میں. تو وہاں کھڑے ہو کر کے کہے جناب میں نے یہ بیچ دیا ہے, اس کو دے دیا ہے, اس نے لے لیا ہے, یہ قبضے کا سسٹم ہے. اگر وہ کوئی اتنی بڑی جگہ ہو کہ جس کو جگہ جگہ جا کے اعلان کرنا ممکن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا پھر ایسا کرتے ہیں جو سب سے بڑی عدالت ہو, جو ان تمام جائیدادوں کی اسائنمنٹ کر سکتی ہے, منتقل کر سکتی ہے, انتقال کر سکتی ہے, اس کے نام سے اٹھا کے دوسرے کے نام کر سکتی ہے. اس سب سے بڑی عدالت میں اس مالک کو بھی اور نئے پوزیسی کو بھی اکٹھا کر کے وہاں عدالت میں اسے حلف لیا جاتا ہے کہ میں نے اس کو قبضہ دے دیا. اب جو قیامت کا دارالعدالت, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مکے میں کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھوں نے سنی ہوئی اگے گل, مکے میں کیوں اکٹھے نہیں ہوئے؟ کہا دراصل دنیا کا عبادت گاہ ہے, عدالت نہیں ہے, لیکن عدالت کا کردار صرف بیت المقدس میں, قیامت کا دارالعدالت وہاں قائم ہوگا. سارے نبیوں سارے رسولوں اکٹھے ہو جاؤ اس دنیا کے سب سے بڑی عدالت میں, یہاں کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ تم نے قبضہ دیا کہ نہیں دیا. اس مقام مقدس میں کھڑا ہو کر ان کا کہنا پیچھے امام صاحب کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی جائیداد ہے اس کا قبضہ ویکیٹ کرنے کا سسٹم, سب سے بڑی جگہ میں کھڑے ہو کر کے وہاں اعلان کرنا کہ میں نے قبضہ دے دیا ہے. یہ وجہ ہوئی ہے. نہیں تو ملاقات رب سے مراد ہو, سارے نبیوں کے ساتھ ملانے کا کیا معنی؟ اس جگہ سنیوں کی سرخروئی کا بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے. 5 منٹ رہ گئے میرے گھنٹہ ہونے میں غالباً. اس جگہ سنیوں کی سرخروئی کا بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے. وہ کیا؟ سنی کہتا نبی زندہ, اور
ہمارے کالج کے کوئی چند ساتھی آئے، کوئی یونیورسٹی سے آئے، تو کہتے وہاں ہمارے وہابی مولوی ہیں وہ پڑھاتے ہیں، کہتے وہ نبی مر کے مٹی میں مٹی ہو گئے اس سے آپ جھاڑتے ہیں۔ میں نے اور اگر تم نبی کی زندگی ثابت کرنا چاہتے ہو بخاری شریف پیش کرو، اور میں نے کہا ان کی بدقسمتی لکھا ہوا ہی بخاری میں ہے۔ نبی آئے کس میں لکھا؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ اگر وہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو جب تک جبریل نہ بتلائے اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا، جبریل تو ادھر مصروف ہے، ان کو بتلانے کون گیا؟ وہ کس کے کہے پہ آئے ہیں؟ یہ تمہارا کہنا کہ نبی کو براق پر اس لیے لے جایا گیا کہ اکیلے جا نہیں سکتے تھے، ان کو تو براق لے کے گیا، باقی نبیوں کو کون لے کے آیا؟ اور پھر اس جگہ سرکار کی لیگل سپریمیسی کہ سرکار ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، جس میں نبی بھی رعایا ہیں، رسول بھی رعایا ہیں، ثبوت قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بحث ہے، بتاؤ کون سی آیت زمین پہ اتری، کون سی آیت آسمان پہ اتری، کون سی بحر میں اتری، کون سی بھر میں اتری، کون سی مکے میں اتری، کون سی مدینے میں اتری، کون سی ایسی ہے جو کسی جگہ ہی نہیں تو اتری ہے، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اور ماڑی زندہ نال اتنے کی مفکر اسلام آخر لگی پہ جنہیں کی کراچی چرکا برڈ نہیں دینے آئی مفکر اسلام نہیں تے پتہ بھی نہیں جے کس بھی کی مفکر اسلام آ گیا۔ میں تو ایک مسکین درویش انسان ہاں، کسی سید درویش نہ پتر ہاں، تو میت اس نہ ٹھڑک کوئی نہیں، لیکن جناب پوچھو نا بولا جناب جب کھوتی گہرے پانی کھلتی ہونی ایسا نظر سے تو تھے مفکر اسلام ہے۔ وہ آیت بتلاؤ، نہ زمین پہ اتری ہے، نہ آسمان پہ اتری ہے، نہ بحر میں اتری ہے، نہ بر پہ اتری ہے، نہ مکہ شریف میں اتری ہے، نہ مدینہ شریف میں اتری ہے۔ قرآن کہتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پرواز لینے لگی تو گارڈ آف آنر دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام فضا میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلیۃ یعبدون۔ ٹھیک آیت پڑھی ہے؟ اگے ایک بار یہ کافظوں رٹا پہ گیا وہ آخر جناب یہ آلیتن پیچھے پڑھیا یہ پہلے ہونا چاہیے نا۔ میں کہا جناب قرآن مجید کٹو جو پتہ لگے قواعد نے خلاف کر رہے ہو پہ یہ ایسا جیسا دو نے پنج آنکھوں دنی نہ دماغ قبول کرنا، اس کا غلط ہے۔ کس طرح آلیتن جو ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ سیاق کلام میں موصوف ہوتا ہے، یو بدون اس کی صفت ہے، اور صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ حرام ہے۔ اب جناب جب نکالا تو اس سے نکلا جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ تو حافظ ہیں، میں نے کہا 100 مرتبہ میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، کہاں حافظ ہوں؟ حافظ نہیں ہوں۔ آیت بڑی ایگزیکٹلی پڑھی، میں نے کہا پھر باقی علوم تو پڑھے ہیں نا، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا اب قرآن مجید کہتا ہے اے میرے رسول پوچھ ان سے، پوچھنے کا کس کو ہوتا ہے؟ کس کے سامنے کوئی جواب دہ ہوتا ہے؟ جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں ایک مرتبہ سربراہ مملکت کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں جن سے ووٹیں لی ہوتی ہیں، لیکن جن کے پاس پاور ہو رہا وہ پوچھ سکتے ہیں نا، جن سے ووٹیں لی ہیں وہ اس لیے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کے بغیر بنتا نہیں، بنانے نہ بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ معلوم ہے مختار سے مختار کو حق پہنچتا پوچھے، سربراہ مملکت کیوں کہا وہ اگر ان کو کنسیڈر نہ کرے تو اسمبلی سے پھر وہ نکال سکتا ہے، اس کے اختیارات ان سے بالا تر ہیں۔ تو جس کے پاس پاور ہو کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی وہ پوچھ سکتا ہے۔ معلوم ہو تم تو تم رہے، انبیاء و مرسلین بھی سرکار کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کہا اے چیف پروفٹ، اے ساری کائنات کے بادشاہ رسول، تو ان سارے رسولوں سے پوچھ کیونکہ یہ تیرے سبارڈینیٹ ہیں، ان سے پوچھنے کا حق تجھے ہے۔ گارڈ آف آنر کا یہ منظر ہے، یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اے میرے محبوب جو تجھ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں ان سے پوچھ کہ کیا ہم نے رحمان کے بغیر کوئی اور معبود پیدا کیے جن کی پوجا کی جائے؟ مولا کریم تو جب پوچھ سکتا ہے ان کو کیوں کہتا ہے؟ کہا میں جو کرنا چاہتا ہوں اسی کو کہتا ہوں کر، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا اٹارنی جنرل ہے۔ کیوں جناب بات واضح ہوئی کہ نا یہ سنی کا عقیدہ کہ نبی زندہ ہیں
اور یہ جو جبریل آ کے بتاتے ہیں یہ ایک دفتری پروسیجر ہے، وگرنہ نبی اپنے علم میں جبریل کا محتاج نہیں ہے۔ پھر کہ جو آخری بات آتی ہے وہ یہ کہ جب معراج کی رات سرکار واپس لوٹے، جبریل کہاں تھے؟ پیچھے کہتا مجھے جبریل لائے، اس سے آگے اورے جا بھی، مجھے لے جایا گیا۔ عروج جو ہے یہ فعل لازم ہے، اور اس کے ساتھ یہ بائے تادیت ہے، مبنی و مفعول اعلی ناید از لازم مدام ہستہ عرصے سیغہ اعلی سمائی در کلام۔ ہاں فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا، بائے تادیت لگتی ہے، تو بائے تادیت لگا کر کہا مجھے لے جایا گیا، کیا مطلب نکلا؟ اس سے آگے جبریل کے جانے کی توفیق نہیں تھی۔ تو جس وقت واپس آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ رب نے کیا فرض کیا ہے؟ وہ جبریل کو بیچ میں ڈال کے کیا ہے؟ یہ جو تمہارا کہنا جب تک جبریل نہ آئے پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے بھی معاملے کہ جبریل کو پتہ نہیں ہوتا، نبی کو پتہ ہوتا، رسول کو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں کر سکے گی پوری، تو کون کہتا ہے کہ واپس جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے کہنے پر، بار بار کہنے پر، جاؤ آؤ جاؤ آؤ، آپ کو اجازت لینا پڑی ہے۔ اس جگہ امام عبدالکریم شارستانی نے لکھا ہے کہ کلیم میں اور حبیب میں یہ فرق ہے، کلیم خود تیاری کر کے جاتا ہے، مالک کی مرضی پہ آ کے بات کر لو، یا کہ آج چلے جاؤ، آج بات نہیں کرتے۔ حبیب اسے کہتے ہیں اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے جائے، پردہ یار تو یار نظام کیے، اندر بار تیرا اندر بار آ جا۔ اب جو 50 نمازوں سے 5 ہوئی، یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے، لیکن یہ بات آپ کو آپ کی توجہ اس طرف منعطف کرتا ہوں کہ یہ جو کہنا جو مر جائے وہ کچھ کر نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بات چشتیوں والی آپ کو سناؤں، یہ جو مرنے کے بعد نمازیں اس کا ثواب ہوگا؟ اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور جب ثواب نہیں ہوگا پڑھتے کیوں ہوئے؟ کہو دوستی کا چسکا۔ کبھی اس روپ میں تیرے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی، جند مک دی مک گئی ہے، اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، جند مک دی مک گئی ہے، اجے مکیاں یار جدائیاں نہیں، ساری عمر اڈی کاں وچ گزری، اجے چٹھیاں تیریاں آیاں نہیں، ساری عمر اڈی کاں وچ گزری، اجے چٹھیاں تیریاں آیاں نہیں۔ کہا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن یہ پرانی یاری کی یادگار ہے، کچھ نہ ملے، یار کی یاد تو تازہ ہو رہی ہے۔ امام نصفی نے تفسیر نصفی میں لکھا سورہ طٰہٰ کے اختتام پر کہ کیا جنت میں بھی عبادت کوئی تلاوت قرآن مجید کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہوگی۔ کہا قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت نہیں ہوگی؟ کہ یہ جو ہے کہ تو ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک درجہ چڑھتا جا، کہا وہ ایک ہی مرتبہ ہوگی، لگاتار تو نہیں ہوگی نا، ایک مرتبہ ہو جائے گی۔ کہا بالکل قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی۔ وجہ کہا دارالعمل میں اس کی تلاوت ہے، وہ دارالعمل نہیں، وہ دارالجزا ہے، پر 2 صورتیں اس میں سے مستثنا ہیں۔ کون کون سی؟ ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ سرکار کے مکھڑے کی تعریف ہے، اور سورہ یاسین سرکار کے دندان مبارک کی تعریف ہے۔ کہا عبادت کی غرض سے نہیں پڑھتے، یاری کی غرض سے پڑھنے کو۔ اب یہ مسئلہ صاف ہوا کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں مر جائے کر کچھ نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں کہ نہیں؟ یہ 50 سے 5 نمازیں کس نے کروائی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ جو کہتا ہے جو مر جائے وہ کر کچھ نہیں سکتا، مہربانی کر کے اس کو پابند کرو کہ کل سے 50 نمازیں پڑھے، کیونکہ یہ جو 45 کی
تخفیف ہوئی ہے یہ اسی کے کہنے پر ہوئی ہے جو قبر میں جا چکا تھا، اور یہ معراج کا ایک واقعہ آل باطل کے منہ پہ ایک زنداٹے کی چپت ہے کہ اگر تم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہ مانو جو زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں مر کے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو غالباً اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زمین کا پوزیشن ویکیٹ کرنے کے لیے زمین پہ نبیوں کو رسولوں کو اکٹھا کیا۔ بیت المعمور میں فرشتوں نے آ کے پیچھے کیوں نماز پڑھی؟ کہا جبریل تم چیف منسٹر ہو آسمانوں کے، یہ تم 4 سینئر فرشتے جو ہوں تمہاری کیبنٹ ہی الگ ہے، اب تم بتاؤ تم بھی قبضہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو بیت المعمور کے مقام پر سارے فرشتوں نے پیچھے نیت کی اور نیت کر کے واضح کیا کہ پیچھے اس امام صاحب کے یعنی جس فارمولے کے مطابق نبیوں نے قبضہ چھوڑا ہے اسی کا فارمولے کے مطابق ہم بھی آسمان کا قبضہ چھوڑتے ہیں۔ آخری بات، فرشتوں کی رفتار بھی سمجھ لی ہے، براق کی رفتار بھی سمجھ لی ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ، حضور نبی کریم علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ چکے تو حضرت بلال حبشی کو کہتے ہیں، بخاری تو لوگوں بہو پڑھی ہے پر غضب نہیں گال ہے پڑھائی انہاں جناب پڑھی نہیں، یہ بڑی مزے کی گل وہ ایک تبلیغیہ کو چلا گیا نا پٹھان تے آنے چھ کلمہ پڑھو، انہاں کا خان 10 روپے چاہیے کلمہ نہ پڑھا یار زخنی توڑے کلمہ پڑھنا پڑے گا، ہر چٹکے پر 10 روپیے اور بتانا، جب 100 پر پہنچی نا اس کا چل وہ خان کلمہ اور تو چپا کلمہ زکا یہ پڑھا کلمہ، انہوں نے کہا خبیث خود ہی پڑھو ہم کو بھی نہیں آتا ہے۔ بخاری کا متن پیش کرنے لگا ہوں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سرکار نے پڑھائی اور پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بلال حدثنی ان ارجع عمل عملتہ فی الاسلام، سرکار کے بیان میں ذرا زور دیکھیے، اے حضرت بلال اسلام میں جو سب سے اعلیٰ عمل تم نے کیا ہے جس سے زیادہ امید کرتے ہو وہ بتاؤ۔ پہلا کہنا عمل، اس کا مطلب عمل بیکار چیز نہیں ہے، عمل کارآمد چیز ہے۔ ایک بات سب سے زیادہ جس سے امید کرتے ہو، معلوم ہے عمل سے امید کرنا بھی مسلمان کو حق پہنچتا ہے ایک، لیکن آگے جو لفظ بولا فی الاسلام، عقیدہ صحیح کرنے کے بعد جو تم نے کام کیا اس کا ذکر کرو۔ کیا مطلب؟ عقیدہ باطلہ کی صورت میں عمل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، عمل مرض وجود ہی میں نہیں آتا۔ کیوں؟ لأنی سمعت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ، بخاری ہے جی۔ اساں یارا 25-30 سال پڑھی تخیر دورہ حدیث کیتا تو دورہ حدیث نے وقت جناب چڑپا ہونی رہی ہیں وہ کہ رستم و سہراب نے جنگ جڑی ہے نبٹنی آسان ہے لیکن وہ مشکل ہونی سی۔ یہ جڑا 29 دیہڑے بخاری نے دورے پڑھن ہونے پہ اب پڑھانے ہوئے جناب وہ پڑھے نہیں، غضب نہیں بات ہے نا، مزے نہیں بات ہے۔ وہ ایک استاد نے پڑھانا شروع کیا انہوں نے کہا یہ آ گئی عربی، اینا تو کوئی عشق نہیں تو نبی کی عشق۔ ہاں بخاری ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ حدثنی، مجھے بتا، بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلام، اسلام میں جو سب سے زیادہ اچھا عمل تم نے کیا وہ بتلاؤ۔ کیوں؟ لِأَنِّي سَمِعْتُ دُفَّعَ عَلَيْكَ بین یدیّ فی الجنہ، کیونکہ جس وقت میں معراج کی رات جنت میں گیا ہوں اپنے آگے آگے تیرے پاؤں کی آہٹ کو میں نے سنا۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ سرکار کو معراج مکہ شریف سے ہوئی ہے نا، تو بلال حبشی تو مکہ شریف میں تھے، سرکار کا یہ کہنا کہ میرے آگے آگے بین یدیّ، کیا مطلب نکلا؟ یعنی براق وہ ہے جس کی رفتار بجلی سے تیز ہے، جس کی رفتار بجلی کے سے تیز ہے وہ پیچھے پہنچا ہے، بلال حبشی پہلے پہنچا ہوا ہے۔ کیا مطلب نکلتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا مرکب جو ہے وہ براق کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار ہے۔ اگر لفظ بینا یدیّ نہ کہتے تو پھر ایسا ممکن تھا سرکار کا یہ معجزہ ہوتا
کہ سرکار نے ان کو مکے میں چلتا سن کے تو وہاں محسوس کر لیا جنت میں. یہ فرمایا بینا یدیا جو ہے یہ ظرف مکان ہے، یعنی جہاں میں تھا نا میرے آگے جو جگہ تھی وہاں تو چل رہا تھا اور تیرے پاؤں کی آہٹ میں سن رہا تھا. کیا مطلب نکلا؟ بلال حبشی اس وقت مکے میں بھی ہیں، وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئے، اور ادھر جنت میں بھی ہیں. اب سرکار کے بارے میں کیا بحث رہے گی کہ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ سرکار کے نور کا ایک قطرہ اس سمندر سے جس کو ملا وہ مکے میں موجود رہ کر جنت میں بھی موجود ہو سکتا ہے. تو پھر سرکار کی بارگاہ کا یہ فیضان ہے. جب آپ کے غلام ایسا کر سکتے تو پھر کسی دوسرے کے لیے پھر کیا اشتعال رہ گیا. البتہ آپ کی فزکس اس بارے میں شور کرتی ہے جی ایک وقت میں کئی مقامات موجود ہونا یہ بڑا ناممکن کام ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت علامہ عینی نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت جبریل امی دیا قلبی کی شکل میں آتے تھے اس وقت جبریل کہاں ہوتے تھے؟ ان کا اس کا فیصلہ بیت المقدس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس ادھر فلسطین میں بھی موجود ہے، ادھر مکہ شریف میں سرکار کے سامنے بھی موجود ہے. اگر وہاں سے غیر حاضر ہو کے یہاں موجود ہوتا پھر تو حاضر ناظر کا چیپٹر جو ہے وہ بحث کے قابل تھا، لیکن وہاں اس کا پورا ڈھانچہ وہاں موجود رہ کر یہاں موجود رہا ہے تو اس کا جواب مل جاتا ہے کہ جبریل اپنے مقام پر جبریل بھی رہا اور پھر ساتھ ساتھ دیا قلبی کی شکل میں بھی موجود رہا. اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس میں مثالی ہوا ہوگا، اگر جس میں مثالی ہو تو جس میں مثالی صوفیہ کی اصطلاح ہے، علماء عقائد کی اصطلاح نہیں ہے. اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال السیوطی نے بھی اس پر الحاوی للفتاوی کے اندر ذکر کیا کہ القول الجلی فی تطور الولی اس چیپٹر کا نام ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت دیا قلبی کی شکل میں جبریل امی آتے اس وقت یہ سمجھنا کہ وہ جسد مثالی تھا تو وہ یہ پہلا باڈی جو ہے یہ ناکارہ ہو گئی ہوگی. نہیں، ایک ہی روح دونوں باڈیوں میں کام کر رہی ہوتی تھی، اس لیے اس کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کروڑوں جگہ موجود ہو لیکن ایک ہی روح سب جگہ کار فرما ہوتی ہے، اس لیے سرکار ہی کو حاضر ناظر مانا جائے گا، سرکار کی مثال کو حاضر ناظر نہیں مانا جائے گا. وہاں حضرت امام جلال السیوطی نے کیس کا ذکر کیا ہے القول الجلی فی تطور الولی میں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں پیر عبد القادر جو ہے تشتوتی، پیر عبد القادر تشتوتی وہ میرے مرشد ہیں، آج رات وہ میرے پاس تھے. دوسرا کہتا ہے وہ تو جھوٹ کہتا ہے وہ تو میرے پاس تھے. اس پر دونوں نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو طلاق ہو جائے. اس دوسرے نے بھی کہا، دونوں نے طلاق اٹھا لی. اب کیس پیش ہو گیا امام جلال السیوطی کے پاس کہ بتاؤ، ظاہر ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک کے پاس ہوئے ہوں گے، دو کے پاس تو نہیں ہوئے ہوں گے، پھر بتاؤ کس کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ان کا شہادتیں اگر دونوں کے پاس ہیں تو دونوں کو حقوق برابر ہیں، ترجیح بلا مرجی ہوگی کسی ایک کی طرح کا واقعہ کرنی. اگر شہادت دونوں کے پاس نہیں ہے تو پھر برابر ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کے پاس شہادت ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو پھر بھی وہ امر ممکن کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر ہمارے اسلام میں فتوے موجود ہے، ایک لمبی لسٹ انہوں نے دی ہے کہ ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونا اور یہ اللہ کا ثابت ہے. سید جلبان موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق دعویٰ دائر ہوا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کوٹ میں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. آپ کھڑے کھڑے اللہ ایک مرتبہ کیے تو دیکھا چاروں طرف البان موصلی کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کس لباس میں مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک ہی روح ہے، ساری باڈیوں میں کام کر رہی ہے. ان کا سرکار کی بارگاہ کا ایک قطرہ مجھے ملا ہے تو میرا یہ حال ہے، تو جہاں سمندر ہے وہاں کی بحث کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئیے نا کہ حضرت معراج کی رات کا ہی مسئلہ حاضر و ناظر بھی حل ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. کمبل آخری استاد ہیں حضرت امام بخاری کے، تو میں چاہوں گا کہ بخاری شریف کے متن میں جو ذکر آیا ہے معراج کا اتنا حصے کا ذکر کروں. شاید سے کون مراد ہو سکتا ہے؟ حضرت علی مرتضی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ مسلمان وہی ہیں. یہ جھگڑا بھی انہوں نے نپٹا دیا.